سر یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت یہ جو سلسلہ یہ جو تذکرہ سامنے آیا ہے، میرا کوشچن سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو کیا بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے کہ جی وہ ڈیل چاہتے ہیں، یا پھر واقعتاً بات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور کیا اس وقت 9 مئی کے بعد بات ہونے کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہمیشہ یہی بات کرتا تھا نا کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، اور صرف میں ہی صاف شفاف اس ملک میں جو ہے وہ پاکستان میں ہوں، باقی کوئی نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں تھیں وہ گزری۔ جب ہماری حکومت آئی، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جنہوں نے اپنی اتحادی جماعتوں کو کنونس کیا کہ ہم نے ڈائلاگس کرنے ہیں، اور آپ نے وہ سنا ہوگا جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے ڈائلاگس پہ بات کی اور ہم نے ڈائلاگس شروع کیے۔ اس وقت بھی پی ٹی آئی نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا، ٹھیک تھا غلط تھا وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن وہی ڈائلاگس جب چل رہے تھے تو اگر ہم اس سے پہلے کے ڈائلاگس ہو جاتے تو چیزیں بہت بہتر ہوتی۔ ڈائلاگس کر رہے تھے، 9 مئی کا واقعہ پیش آ گیا، اور 9 مئی کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پہ ڈائلاگس ختم ہوئے۔ یہ واقعہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، تو اب کس کے ساتھ ڈائلاگس کرتے، کیا کرتے؟ جس طریقے سے 9 مئی کا واقعہ ہوا پورے پاکستان میں، چاروں صوبوں میں ایسے واقعات ہوئے جس پہ جو ہے بہت ہی چیزیں جو تھیں۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائلاگس کرنے ہیں، اب جب وہ جیل گئے اب کہتے ہیں کہ میں نے ڈائلاگس کرنے ہیں، اب این آر او مانگنے کے لیے ڈائلاگس کرنے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی رائے فرار اختیار کرنے کی جو ہے وہ اس کے لیے میں نے ڈائلاگس کرنے ہیں، تو اب تو بہت مشکل ہے۔ ڈائلاگس سے بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ اس کے بعد جو اس ملک کی مشکلات کی بات کی ہے، میرے بھائی جو ہے بھٹی صاحب کی بہت سی باتوں سے میں ڈس ایگری ہمیشہ کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے اور انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں وہ ٹھیک کر دیے۔ کیا عدالتوں کو ہم نے ٹھیک کیا؟ کیا عدالتیں جو ہیں جو حکومت ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتی ہیں؟ کیسز تو ہم نے پہلے بھی سامنا کیا، بعد میں بھی کیا، آگے بھی کریں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں کی۔ لیکن اب پورے اس ملک میں جو سینیریو چل رہا ہے اس وقت، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب کچھ تو ہوتا ہے نا، عدالتیں تو ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں حکومت کے تابع ہو جاتی ہیں؟ نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب کہ یہ جو عدالتوں میں چالان پیش کرنے والے، کیس واپس لینے والے، کیس کو مضبوط یا کمزور کرنے والے پروسیکیوٹرز کون ہوتے ہیں، یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں اس کیس کو پیروی نہیں کرنی، ہم یہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں، تو اس میں تو عدالتوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ چیزیں تو حکومت کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اچانک ہی سلیمان شہباز صاحب بھی سکون میں آ جاتے ہیں، شہباز شریف کے کیس بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی پاکستان آ جاتے ہیں، تو یہ ایسا پہلے تو نہیں ہوا تھا، یہ حکومت میں آنے کے بعد ہوا، تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں نا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے ترجمہ سے پوچھیں کہ ان سب کا جو آپ نے نام لیے ہیں وہ کیوں ایسے ہوئے ہیں اور کیا واقعات ہیں۔ میں تو پیپلز پارٹی کی بات کروں گا، اور جب بھی ہمیشہ ساری عمر ہمارے خلاف کیسز بنے ہیں، ہم نے عدالتوں میں جنگیں لڑی ہیں، ہم بری ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون سے کیس میں آج تک ہمیں سزا ہوئی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ جب حکومت سے جاتے ہیں آپ کے خلاف جو ہے وہ یا فیک نیوز شروع ہو جاتی ہیں، اور یا جو ہے یہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس سے اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی کسی کے ارادے کمزور ہو جائیں گے یا کسی کی بات مان لیجیے گا، ایسے نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں ہم نے پہلے زرداری صاحب نے 14 سال جیل کاٹی ہے، کس لیے کاٹی ہے، کیا کیس ثابت ہوئے، کیا کچھ ہوا ہے۔ ایسے ماضی میں ہمارے تمام لیڈران کو جس طریقے سے میجورٹی لیڈران کو جو ہے آپ نے جو ہے مطلب ہے کہ جیلوں میں رکھا گیا، تو کیا ہوا اس کے اوپر؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ جب جن کی حکومتیں تھیں اور ثابت کرنا چاہتی تھیں انہوں نے کیا ثابت کیا؟ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی۔ لیکن اس پورے اکنامیکل کرائسس اور پولیٹیکل کرائسس کا واحد حل ہے کہ ہم آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز کرائیں۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن سے کہ اس ملک کو اگر آپ نے بحران سے نکالنا ہے، چیزیں کرنی ہے، آپ الیکشنز 90 دن کے اندر اس کا جو ہے اس میں شیڈول کا اعلان کریں۔ جس کی بھی حکومت آتی ہے، جس کو بھی پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے، چاہے جو نئی پارلیمنٹ آئے، نئی حکومت ہے، اور اس کو آپ دیں کہ ملک کو سنبھالیں۔ یہ ایک ہمارا پاکستان جو ایک ایٹمی ملک ہے، ایٹمی ملک جو ہے وہ ایڈ پہ نہیں چل سکتا۔ 3 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، اب آپ کی 1 مہینے کی جو ہے وہ آپ کو کانٹریکٹ مل جاتا ہے، 3 مہینے کا کانٹریکٹ ملتا ہے، 6 مہینے کا ملتا ہے۔ ایٹمی ملک کو جو ہے ایڈ پہ نہ چلائیں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اور جس کو بھی عوام مینڈیٹ دیتی ہے اس کو حکمرانی کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عوام کو جواب دے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نقطے پہ میں مزید بھی بات کروں گا، لیکن لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔